حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا درجہ سب سے نمایاں تھا۔ آپ کی والدہ حضرت رحیل تھیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے حد محبوب تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال، سیرت و کردار اور نیک قدرتی کی وجہ سے والد کے خاص محبت کا مرکز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ والد نے اس خواب کی تعبیر سمجھ لی اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مرتبہ عطا کرے گا، لیکن ساتھ ہی نصیحت کی کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، کہیں وہ حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف سے محبت نے دیگر بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیا۔ انہوں نے سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن جنگل لے جا کر کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کر والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ ان کا خون آلودہ کرتا لائے جس میں جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو قافلے والے وہاں سے گزرے اور انہیں نکال کر غلام سمجھ کر مصر لے گئے۔ وہاں کے بازار میں انہیں فروخت کر دیا۔ ایک بلند مرتبہ مصری درباری عزیز مصر نے آپ کو خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے ناجائز تعلق کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور تقوی اختیار کیا۔ زلیخا نے جھوٹ بول کر یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، جس کے نتیجے میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ جیل میں بھی آپ نے اپنے حسن و اخلاق، دیانتداری اور علم سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کی، جو بعد میں درست ثابت ہوئی۔ ایک دن بادشاہ مصر نے عجیب خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں اور 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے اور 7 سوکھے خوشے دکھائی دیے۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یوسف علیہ السلام کی شہرت کا سن کر بادشاہ نے انہیں بلایا اور اپنے خواب کی تعبیر دی کہ ملک میں 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ اس تعبیر سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کر دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو وزیر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کی نگرانی سونپی گئی۔ انہوں نے بڑی حکمت اور عدل سے حکومت چلائی۔ جب قحط آیا تو دیگر علاقوں سے لوگ اناج لینے مصر آئے۔ انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، لیکن وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت سے کام